Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah anhu fal ajabu kullul ajabi mimman idha tallat yaduhu aw rijluhu بذل جهده في علاجها بكل وجه. الله. وإذا اعتل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه ويهمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا ويذبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fal ajab kullul ajab, maka mengherankan, sangat mengherankan. Mimman idza i'tallat yadu aw rijluh, daripada orang yang sakit tangannya atau kakinya. Badala juhdahu, maka menguras tenaganya, usahanya, mengeluarkan semua usahanya fi'ilajiha, untuk kesembuhan tangan dan kakinya bikulli wajhin, dengan segala cara, segala upaya. Tangannya sakit, kakinya sakit, berusaha untuk sembuh dengan biaya berapapun, dengan cara apapun, dijahitkah, dioperasi kah, kalau perlu diamputasikah. Wa idza atalla qalbuh wa marida lubbuh, tapi kalau sudah hatinya yang sakit, akalnya yang sakit, la yatafakkar fi ilaji, tidak berpikir dalam kesembuhannya. Jangan berusaha, mikir aja enggak pernah gimana caranya untuk menyembuhkan hatinya yang sakit. Wala yandur fi tibbih, tidak memperhatikan di dalam kebaikan hatinya. Wa yuhmil amroh, bahkan dia tadi itu tidak peduli lagi dengan urusan hati. Hatta yamut qalbuh, sampai akhirnya mati hatinya. Nah kalau sudah mati hatinya, fala yahya abada, maka tidak hidup seterusnya itu hati. Mati hati sampai akhirnya di akhirat akan mati terus itu hati. Wa yutba alaih, dan kalau sudah mati hati, yutba alaih, ditutup sama Allah, dicap. Ini berarti orang yang bakal penghuni neraka. Wa yadhhab dinu, hilang keagamaannya, takutnya sama Allah hilang, cintanya sama Islam hilang. Fala yuflihu sarmada, maka tidak menjadi beruntung seterusnya. Sarmadan abadan sama. Tangan sakit, mulai sakit langsung, tangan anak ini kok apa ya, asam urat mungkin ini ya, langsung ke dokter, cari obatnya, berusaha. Anak kok kalau jalan begini mungkin ada pengapuran, datang ke dokter. Antri pun ke dokter tadi itu siap. Daftar sebelumnya 1 bulan pun siap. Kalau perlu keluar negeri. Tapi ketika hati sakit, enggak cari dokter hati. Enggak mau diobati, berusaha enggak sama sekali. Akhirnya tambah parah penyakit hatinya. Nah kalau sudah semakin parah penyakitnya, mati hati. Kalau sudah mati hati, sama dengan tangan yang sudah
kena apa? Stroke, impoten, mati tangannya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, nggak bisa itu. Hati kalau sudah mati begitu juga, nggak ada semangat ibadah, nggak ada takut kepada Allah. Diceritai surga biasa, diceritai kalau maksiat masuk neraka juga nggak pernah takut kepada Allah. Mati hatinya. Lah kalau sudah hati ini mati, sulit untuk hidup lagi. Sulit untuk hidup lagi. Sudah terlalu parah. Nah kalau sudah demikian dikhawatirkan ditobak oleh Allah, sudah dicap. Ini hati penghuni neraka. Sehingga hidayah tidak masuk ke dalam itu hati. Pancaran cahaya iman udah redup daripada itu hati. Yadhab dino, agamanya hilang dari dia. Nggak nampak. La sholat, wala baca Quran, wala zikir, tidak mikir, tidak ada, agamanya nggak ada sama sekali. Habis, tidak pernah baca Quran, matanya tidak pernah melihat wajahnya orang soleh, nyanyi, mabuk, diskotik, ganja, kumpul sama pelacur, itu yadhab dinu, mati agamanya. Nah, kalau sudah demikian fala yuflihu sarmada. Dia tidak akan menjadi orang beruntung seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenapa? Sakit hati dibiarkan semakin parah sampai mati. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil la mahjubun. Kalla bal rana, telah Allah subhanahu wa ta'ala kalahkan, telah Allah subhanahu wa ta'ala tutup di atas hati mereka, ditutup oleh Allah. Wis, kalau ibarat peti itu wis ditutup, digembok klek, tidak bisa dimasuk lagi sudah. Udah nggak dia bisa masuk lagi. Nanti bacakan Quran supaya dia sadar, nasihati sama orang tua, nasihat ini nggak bisa, ditutup oleh Allah. Kalla barrana ala qulubihim. Jadi bukan mereka tadi itu tidak bisa berpikir, pinter mungkin, tapi nggak bisa disadarkan. Kenapa? Udah ditutup hatinya oleh Allah. Apa yang menyebabkan mereka tadi itu hatinya ditutup? Makanu yaksibun, daripada apa yang telah mereka lakukan, perbuatan maksiat. Gambarannya seperti misal ada besi misalnya. Besi tadi itu dibiarkan kena hujan, kena panas, kena hujan sampai berkarat sampai karatnya tebel, hilang dah warna bersihnya. Kaca, asalnya kaca itu bersih, dibiarkan kena debu, kena ledok, kena asap, kena itu, kena ini, sampai akhirnya nggak bisa dibersihkan dah. Wis, tutup semuanya. Begitulah juga maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim, udah hatinya ketutup. Ketutupnya dengan apa? Maka yaksibun, apa yang mereka lakukan daripada maksiat itu. Nutup daripada hatinya. Ma'udzubillah min dzalik. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil la mahjubun. Benar-benar mereka ini an rabbihim yawma idzin ay yaumal qiyamah, bakal dari Tuhannya nanti di hari kiamat la mahjubun, benar-benar terhijab. Orang-orang yang sudah hatinya ditutup oleh Allah, dia akan terhijab daripada Tuhannya. Dia tidak akan menyaksikan bagaimana Allah akan memberikan rahmat sama dia. Enggak direken sama Tuhannya. Tidak diperkenankan untuk mendapatkan rahmat Tuhannya.
Sehingga nanti di hari kiamat dia orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai hati kita yang demikian, langsung tangani. Kapan kelihatan hati kamu tadi itu ada penyakit, langsung tangani. Sebelum semakin parah dan akhirnya mati itu hati, dan itu sampai nanti di hari kiamat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha, mereka orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa kepada Allah, kenapa? Lupa kepada Allah, ailam yuti'uhu, mereka enggak taat kepada Allah. Mereka enggak taat kepada Allah, melupakan Allah. Enggak patuh. Perintahnya Allah langgar, larangan Allah terjang terus. Nasullah, mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Subhanallah. Mereka akhirnya lupa sama dirinya, bahwa dia sebentar lagi akan mati. Mereka lupa dia akan bertanggung jawab dengan amalnya. Mereka lupa. Kenapa Allah melupakan? Karena mereka melupakan Allah, maka dilupakan. Wis cek ni dah iling pisan wis. Fa'ansahum anfusahum. Nah kalau sudah begitu, ulaika humul fasiqun, mereka jadi orang yang fasik. Dosa besar enggak peduli. Melakukan hal dalam kemurkaan Allah enggak peduli. Kenapa? Mereka lupa kepada Allah dan Allah melupakan diri mereka, sehingga mereka tidak peduli apa yang akan dihadapi nanti, mungkar nakir, Israel, hisab, mizan, ansam anfusahum hatta lam yugaddimu li anfusihim khaira, sehingga mereka tidak pernah mempersiapkan untuk dirinya kebaikan untuk masa depannya. Akhirnya mereka menjadi orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gara-gara lupa kepada Allah, akhirnya Allah melupakan. Wis dilalekno, gak mikir belas wis untuk akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah. Ma zaidah ini ya. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka tadi itu selalu melanggar janji. Mereka melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkafiri Allah. Mereka membunuh para nabi, orang-orang Bani Israel ini. Mereka dalam ayat yang lain, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlimul anbiya bighairi haqq. Mereka melakukan itu, mereka mengingkari janji terhadap Tuhannya. Inti janji loh sama Allah. Inti janji ini akan taat. Inti janji ini ikhlas kalau beribadah. Inti janji bertobat. Berapa kali inti janji? Dalam salat ini dibaca, inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kamu berapa kali janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu juga menyatakan dalam Al-Qur'an dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu janji selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, atubu ilallah taubatan nasuha, astaghfirullah min jami'il ma'asi wad dzunub kabiriha saghiriha. Intinya banyak janji sama Tuhan. Orang-orang Yahud banyak janji tapi mereka melanggar janji, la'annahum, maka aku Allah melaknat mereka. Maka Allah melaknat mereka. Kalau sudah Allah melaknat bagaimana? Wa ja'alna qulubahum qasiyah, karena selalu mengingkari janji sama Tuhannya, melanggar, aku jadikan hatinya keras. Aku jadikan hatinya keras, qasawah. Gimana hati keras?
Kalau kerasnya batu itu masih bisa ditembus dengan tetesan air dan pecah. Tapi kerasnya hati, subhanallah, kelihatan mukjizah, masih tetap kafir. Kelihatan Rasulullah tetap kafir, dinasihati Nabi tetap tidak beriman. Sawa'un andartahum am lam tunzirum la yu'minun. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. A'udzubillahi min dzalik. Bal taballahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dalam ayat yang lain, karena mereka fa bima naqdi mitsaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatimul anbiya bi ghairi haqqin wa qalihim qulubuna ghuluf. Mereka menyatakan kepada Nabi, hati kami Muhammad orang Israel, saat itu orang Yahud, hati kami ini tidak tahu ya, kok tidak nerima dengan ucapan kamu. Hah? Bal taballahu 'alaiha bi kufrihim. Bukan hati kami enggak menerima. Kok masih belum terbuka hati saya ini dengan ajaran kamu, dengan kenabian kamu. Bukan kali belum terbuka. Tapi Allah tidak mengendaki, bal taballahu 'alaiha bi kufrihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala udah menetapkan, udah ngecap terhadap mereka kafir. Sehingga mereka tidak mau mendengarkan nasihatnya Nabi, ancamannya Nabi. Fala yu'minun. Akhirnya orang-orang Yahud, mereka tidak beriman illa qalila, kecuali sedikit di antara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang seperti beliau. Nah, ini semuanya kalau kita lihat karena sebab maksiat, terus demikian dulmatun faqad dulma dan seterusnya. Hati-hati. Karena itu jangan diterus-teruskan. Tobat jangan diulangi, begitu loh. Tobat jangan diulangi. Kita lihat, Allah, kaca rumah kita setiap hari dilap. Mobil kita setiap hari dibersihkan. Melbu, wangi, bersih. Insya Allah lebih bersih daripada pemiliknya. Wah, hebat bersih ini. Tapi hati kenapa tidak dibersihkan setiap hari? Cara membersihkannya ya tobat. Berzikir kepada Allah, ingat mati. Paham ya? Mengikuti ajaran Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Wallahu a'lam. Allah hasbi, ya Allah. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتجزع وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط كذا الله رب العرش الأكبر. وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فايز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وده دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حكيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي كله غناها. ألا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحدر فطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض
أمراض سقيما ألا يا عين جودي بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيما معنا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يلا بنظرة وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشار ألا يلا تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يلا بنظرة رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطر بنظرة من العين الرحيمة من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يلا بنظرة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يلا بنظرة ألا يا باخذ من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وغفل عن ذكرك وذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا السنة واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفتح إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين ثم إلى رسول الله أحمد عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وخلق السلام السادر العظم البقي المقدم محمد بن علي سادتنا النبي عالم الغير ما إخواني وابن علي محمد بن الدبيلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأسر أبو السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا
عبد الله الذي الأكبر وابن أبو بكر علي بن محمد علي علي بن محمد أحمد سمع الفخر ويشوف بن سالم بن عباس سمع بن عبد الرحمن عطاء شجر بن شهر الله حداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين بن شيخ بن الشاب بن الجيلاني بن حسن شريف حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الكرج ملك الحلال أرواح من مشارق الأرض خصوصا لا رويت بإسحاق صاحب الحضر ما قبل حب جعفر الصقاب سلم الصقاب وسلم أبراهيم وشربوا الكرام وشقد التوحيد وشرقوا بن يشربنا ثم الأرواح والدين لكم واتنا واتكم وات المسلمين أجمعين إنه التقى الشر المغفرة وبركاتهم والسلام عليهم وأن الله سبحانه وتعالى يشفي الشريفة الشفاء الشريفة السيدة بنت أحمد بن محمد الحبشي والحبيب حسن باسورة الله يشفي لهم شفاء عاجلا واجلا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من لنا عباده الصالحين كرم عليهم مثل ما تكرم عليهم ويصلح قلوبنا وقوالبنا وضارنا وصرائرنا وأن الله سبحانه وتعالى يذهب عن قلوبنا الأدران والأنجاس وأن ينقيها ويملها بالأسرار والأنوار يجعلنا يكون الأبرار الأخيار وقرة عين سيد المختار ويغفر لنا الذنوب والأوزار وعلى هذه النية كنا الصالحة والمسلمة والآباء من ذلك جلسنا وإناهم وقصدك قصدنا وطلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.